السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رمضان کے اندر جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کے خیالات اور وساوس کیوں آتے ہیں؟ یہ عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ محلے کی مسجد، چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو یا وہ مسجد بڑی ہو، یا اسی طرح شہر کی جتنی مسجدیں ہیں وہ تمام کی تمام مسجدیں بالکل بھری رہتی ہیں۔ ہر نماز کے وقت میں ہم ان کو دیکھیں تو وہ بالکل فل نظر آتی ہیں ہمیں۔ ظہر کے وقت میں بھی ہم دیکھ لیں تو مسجد پورا اندر سے لے کر باہر کا جو پورا صحن ہوتا ہے وہ بھی بھری ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد نیچے سے فل ہے تو مسجد کی جو چھت ہے اس چھت پر بھی وہ لوگ نمازی ہیں اور نمازیں وہ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو جن کے قید ہونے کی وجہ سے لوگ اعمال کے اندر لگے رہتے ہیں، اعمال کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نمازیں بھی ماشاءاللہ خوب پڑھتے ہیں، روزے بھی وہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو غیر رمضان کے اندر 5 وقتہ نمازیں بھی ان سے نہیں ہو پاتی پورے طور پر، چاہے جائے کہ وہ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ظہر میں بھی ماشاءاللہ حاضر ہیں، فجر میں بھی حاضر ہیں، عصر مغرب عشاء میں بھی وہ مسجدوں کے اندر حاضر ہیں اور مسجدیں بالکل بھری ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ چاشت کا بھی وہ اہتمام ہو رہا ہے، اور اشراق بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا گیا۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں باضابطہ اس کے اس کی وضاحت بھی ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ ایک روایت کے اندر سلسلۃ الشیاطین ہے، ایک روایت کے اندر وہ صفدت الشیاطین ہے، اسی طرح ایک اور روایت کے اندر تغل فیہ مردۃ الشیاطین ہے کہ سرکش شیاطین کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بات تو ہمیں باضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ جب شیطان قید ہو گیا تو اب عام دنوں کے اندر وساوس ڈالتے تھے یا گناہوں کے خیالات ڈالتے تھے، گناہ کروایا کرتے تھے، اب وہ رمضان کے اندر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وساوس کیوں آتے ہیں اور جو برے خیالات، گندے خیالات، ناپاک قسم کے خیالات یہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کی جو تشریح محدثین نے فرمائی وہ یہ کہ عام دنوں کے اندر انسان چونکہ گناہوں کا وہ بہت زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو جب وہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گرچہ وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن وہ عادت جو ان کی پڑی ہوئی ہے اس عادت کے پڑے رہنے کی وجہ سے وہ برے خیالات، وہ برے وساوس، وہ گندے خیالات ذہنوں کے اندر وہ رہتے ہیں۔ اور بھی اسی طرح ایک تشریح اور محدثین نے کی جو انسان کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس طرح شیطان وہ انسان کا دشمن ہے، کہ قرآن کے اندر کیا فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ میں جو انسان کا نفس ہے وہ نفس بھی انسان کا دشمن ہے، کہ نفس بسا اوقات گناہ کر کر کے اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس نفس کے اندر وہ برے خیالات، وہ برے وساوس وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی اور ہمیں سمجھ میں بھی آئی کہ شیاطین کے قید ہونے کی وجہ سے اکثر گناہ کبیرہ سے انسان تو بچا رہتا ہے، لیکن چونکہ نفس عام دنوں میں گناہوں کے کرنے کی وجہ سے وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس نفس کی وجہ سے اور اس نفس کی وجہ سے ذہن کے اندر اور دماغ کے اندر وہ خیالات اور وہ وساوس یا برے وساوس وہ آتے رہتے ہیں۔
تو حدیث کی یہ تشریح جو محدثین نے فرمائی، میں امید کرتا ہوں کہ اچھی طرح آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کا ایک ایک مسئلہ صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔